الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد۔ 8ویں پارے کے بالکل آخر میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا، جس کا بقیہ 9ویں پارے کے بالکل آغاز میں بیان کیا گیا کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سمجھایا، برائیوں سے رکنے کا حکم دیا، فتنہ و فساد سے روک ٹوک کی، تو ان کے متکبر سرداروں نے حضرت شعیب کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، اور دوسری صورت یہ پیش کی کہ آپ ہمارے دین کو اور ہمارے مذہب کو قبول کر لیں۔ پورا واقعہ اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں اپنی ایک سنت اور اپنی ایک جو اللہ تعالیٰ کا دستور تھا اس کو بیان کیا کہ ہم مختلف طریقوں سے تنگی، تکلیف اور آسائش دے کر آزماتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں، رجوع کر لیں، لیکن جب وہ نرمی یا سختی میں مبتلا ہو کر بھی نہیں لوٹتے اور اپنی سرکشی، اناد اور ظلم و جور کو جاری رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ سورہ اعراف میں جو 6 انبیاء کا ذکر اور قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان میں سب سے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، جو اصل تو بیت المقدس کے رہنے والے تھے بنی اسرائیل، لیکن جب قحط آیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے تو انہوں نے مصر کی طرف رخ کیا۔ مصر میں حضرت یوسف کے زیر سایہ آباد ہوئے، پھر وہیں پہ نسل چلی، یہاں تک کہ مصر کی دوسری سب سے بڑی قوم بن گئی بنی اسرائیل۔ لیکن جو بھی مصر میں بادشاہ آتا وہ ان پہ بڑا ظلم کرتا، تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے واپس بیت المقدس جانے کی جو ہے کوشش کی، اور اپنی قوم کو بیت المقدس لے جانا چاہا، اور اس کے لیے جو فرعون تھا اس کے سامنے اس چیز کا مطالبہ بھی کیا۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت موسیٰ سے فرعون نے معجزہ طلب کیا، تو وہ پورا واقعہ حضرت موسیٰ نے اپنی جو لاٹھی تھی زمین پر پھینکی، وہ عصا بن گیا، وہ اژدہا بن گیا، وہ عصا اژدہا بن گیا، اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جادوگروں کو بلایا گیا، پھر ان کا مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر سارے جادوگر وہ اسلام لے آئے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ نے ہاتھ والا معجزہ دکھایا، ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ نور سے چمک رہا تھا۔ اس واقعے کو اور اس قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے جو مسلسل تکبر، سرکشی، انکار، ظلم تھا اور وہ سلسلہ جاری تھا، اس کے بعد مختلف عذابوں کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم پر مسلط ہوئے تھے۔ ان میں کھیتیاں ان کی تباہ ہو گئی، طوفان آیا، کھیتیوں کو تباہ کر دیا، ٹڈی دل ان پر مسلط کیے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر چلے گئے۔ اسی طرح جو ہے ان کا جتنا بھی جمع شدہ غلہ تھا وہ ناقابل استعمال کر دیا، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، اور اگر وہ بات بھی کرنے کے لیے منہ کھولتے تھے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے تھے۔ ان کی نہروں میں، ان کے کنووں اور جو مٹکے تھے اس میں پانی خون میں اللہ نے تبدیل کر دیا۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصوں کو بیان کیا۔ جب وہ حضرت موسیٰ کے سامنے آہذاری، عہد و اقرار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا دیتے اور وہ کہتے ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ فرعونیوں کے عذاب سے نجات دی، اس کا ذکر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات کی تاریکی میں مصر سے نکل گئے، آزادی نصیب ہوئی، تو پھر ضرورت تھی دستور زندگی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، دستور کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
تورات بھی عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا۔ جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سامری کے کہنے پر پوری قوم وہ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ حضرت موسیٰ واپس آئے تو مشرکانہ حرکت پر بڑا دکھ ہوا، تو اس ساری چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر محنت کی تھی تو اس کے خلاف وہ ساری چیزیں کرتے تھے، اور قدم قدم پر پھسلتے تھے، وعدے کرتے تھے، بلا دیتے تھے، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، خود تورات کو مانگا، پھر خود ہی اس کے خلاف ہو گئے، اس میں تعویلیں کرنے لگے، تحریف کرنے لگے۔ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو وہ سر اٹھا کر اور گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنا۔ وہ پھر ہیلے بہانے کر کے مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر رکھ دیا کہ تورات پر عمل کرو، وعدہ کیا۔ جب ہٹایا گیا عذاب کو دوبارہ پھر گئے۔ تو پوری تفصیل سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قدم قدم پر پھسلتے رہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے پس پش ڈالتے رہے، پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور بالکل آخر میں جو صورت ہے بلم بن باورہ، جو ایک مستجاب الدعوات اور صاحب علم تھا، اللہ نے بہت علم دیا تھا، جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے، اس کا قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے مخالفین آئے اس کے پاس اور حضرت موسیٰ کے حق میں بد دعا کی، درخواست کی، مطالبہ کیا، نہیں مانا، پیسے دیے، پیسوں کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا اور آخر حضرت موسیٰ کے حق میں بد دعا کر دی۔ بد دعا کیا کرنی تھی کہ خود تباہ ہو گیا۔ تو اس پورے بلم بن باورہ کے قصے کو بیان کیا اور اسے کتے کے ساتھ اس کی تشبیہ بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے بالکل آخر میں دوبارہ قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا۔ سورت کا آغاز بھی، سورت کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت سے ہوئی تھی، تو اختتام بھی اس کی تعظیم اور ادب و احترام کے اوپر کیا گیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، خاموش رہو۔ اور اس کی وجہ بیان کی کہ اگر تم خاموش رہو گے، توجہ سے قرآن سنو گے تو یہ اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کو بیان کیا اور اس طرح سورہ اعراف کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے اور یہ مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ میں مسلمانوں کو جو کافروں کا مال ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے مسائل کو اور مال غنیمت کے حصوں کو بیان کیا، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور مرکزی موضوع بنا کر بیان کیا گیا ہے۔ بالکل آغاز میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا، اور پھر مسلمانوں کی جو اہل ایمان ہیں ان کی 5 صفات کو بیان کیا گیا کہ قرآن کریم، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت سے وہ اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، نمبر 4 نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نمبر 5 اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ تو یہ 5 اہل ایمان کی صفات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد غزوہ بدر کو آگے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سورہ انفال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنو کے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ تقریباً 6 بار خطاب کیا ہے۔ 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے، اور یہ اسی صورت کی خصوصیت ہے کہ 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا گیا۔ پہلی مرتبہ 5 مرتبہ تو 9ویں سپارے میں ہی ہے، اور
چھٹی مرتبہ 10ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا۔ پہلی مرتبہ خطاب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم جہاد میں ہو، میدان جنگ میں ہو، تو کافروں سے ٹکراؤ اور پیٹھ نہ پھیرو بلکہ ان کے ساتھ لڑو، ڈٹ کے استقامت کے ساتھ لڑو۔ دوسری مرتبہ خطاب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو۔ تیسری مرتبہ خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہو تو روح گردانی نہ کرو بلکہ اطاعت کی کوشش کرو، اطاعت کرو۔ چوتھی مرتبہ خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور جو آپس کی امانتیں ہیں ان میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو، امانت داری کا حکم دیا۔ اور پانچویں مرتبہ خطاب کیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اور اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کو تم سے دور کرے گا، تمہاری بخشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، تمہیں بہت نوازے گا۔ یہ 5 خطاب ہیں جو 9ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیے ہیں، اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اگر تم 2 چیزیں بیان کی کہ اگر 2 چیزیں موجود ہوں ان میں سے کوئی ایک چیز، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 1 ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر تمہارے اندر موجود ہے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، تو دوسری وجہ یہ بیان کی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اگر تم استغفار کرنے والے ہوگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگنے والے ہوگے، پھر بھی اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ پہلی چیز تو موجود نہیں ہے، لیکن دوسری چیز یہ قیامت تک موجود ہے کہ عذاب سے اگر بچنا ہے تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت گڑ گڑانا چاہیے۔ آج جو حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور دیگر بلائیں جو پھیلی ہوئی ہیں، تو ان سے دوری اور ان سے نجات کا بھی یہی راستہ ہے کہ ہم استغفار کریں، اجتماعی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی، کثرت سے توبہ کرنے کی، اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔